یہ ہے کہ قاضی ایک شہر کا قاضی متعلق جو ہے فیصلہ سنائے گا، ایک ہے جو حقوق العباد سے متعلق فیصلہ سنائے گا۔ تو اس طریقے سے جب دائرہ الگ الگ مقرر کر دیا جائے تو 2 قاضی 3 قاضی بھی ہو سکتے ہیں جب قضا کا دائرہ الگ الگ کر دیا جائے۔ وہی کہہ رہے ہیں والشافعی یجیز، وہ امام شافعی رحمہ اللہ جائز قرار دیتے ہیں کہ شہر میں 2 قاضی ہوں، اذا رسم لکل واحد منہما، جب ان میں سے ہر ایک کا دائرے کار مقرر کر دیا جائے جس کے اندر وہ فیصلہ کرے۔ ایک کو کر دیا خاص حقوق اللہ سے متعلق، ایک حقوق العباد سے متعلق، یا جو ہے ایک کر دیا جو ہے قتل و خونریزی سے متعلق اور دوسرا کر دیا اس کے علاوہ معاملات، یا ایک زمین و جائیداد کے متعلق یا دوسرا حقوق تلفی کے متعلق۔ تو دائرہ اگر الگ الگ کر دیا جائے تو ایک شہر میں 2 قاضی ہو سکتے ہیں۔ وَإِن شَرَطَ اتِّفَاقَهُمَا فِي كُلِّ حُكْمٍ لَمْ يَجُزْ، اور اگر ان دونوں کے اتفاق کی شرط لگا دے ہر حکم میں، وَإِن شَرَطَ اتِّفَاقَهُمَا فِي كُلِّ حُكْمٍ لَمْ يَجُزْ، اور اگر ہر فیصلے میں ان دونوں کے اتفاق کی شرط لگا لے تو ایسا جائز نہیں۔ یعنی ایسا اگر کوئی جو ہے شرط لگائے 2 قاضی مقرر کر کے فیصلہ اسی وقت ہوگا جب دونوں متفق ہوں گے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ وَإِن شَرَطَ اتِّفَاقَهُمَا، اور اگر ان دونوں کے اتفاق کی شرط لگا لیا ہر فیصلے کے اندر تو جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اجتہاد الگ الگ ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو پابند کرنا گویا اجتہاد کے دروازے کو بند کرنا۔ وَإِن شَرَطَ الْإِسْتِقْلَالَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فَوَجْهَانِ الْجَوَازُ وَالْمَنْعُ، اور اگر ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے مستقل ہونے کی شرط رکھ لے۔ وَإِن شَرَطَ الْإِسْتِقْلَالَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اور اگر ان 2 قاضیوں میں سے ہر ایک کے لیے مستقل ہونے کی شرط لگا لے، فوجہانی الجفت، 2 صورتیں ہیں مسئلے کے اندر، جواز والمنع، یعنی جائز بھی ہے اور دوسرے لحاظ سے منع بھی ہے۔ وَإِن شَرَطَ الْإِسْتِقْلَالَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اور اگر ان دونوں میں سے مستقل ہونے کی شرط لگا لے تو 2 صورتیں ہیں، جائز اور منع کی۔ جائز اسی وقت ہوگا جب دونوں کا دائرہ کار الگ الگ ہو، تب تو جائز ہے، اور منع اس وقت ہوگا جب دائرہ کار الگ الگ نہ ہو بلکہ دونوں کو کچھ فیصلہ سنائے دوسرا قاضی کچھ فیصلہ سنائے، مطلق طور پر چھوڑ دیا جائے۔ تو 2 صورتیں ہیں منع کی، 2 صورتیں ہیں جواز کی بھی ہے منع کی۔ جواز اس صورت میں جب ہر ایک کا دائرہ کار الگ الگ کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے ہر ایک قاضی کے مستقل ہونے کے اندر، اور منع کی صورت اس وقت ہوگی جب جو ہے جب ان کو ان کا دائرہ آزاد چھوڑ دیا جائے، دونوں فیصلہ سنائیں، تو اس میں ٹکراؤ کا اندیشہ زیادہ ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی قاضی کچھ فیصلہ سنا دے دوسرا کچھ فیصلہ سنا دے، تو ظاہر سی بات ہے کہ مسئلہ معلق ہو جائے گا۔ فوجہانی الجواز والمنع، قال وَإِذَا تَنَازَعَ الْخَصْمَانِ فِي اخْتِيَارِ أَحَدِهِمَا وَجَبَ أَن يَقْتَدِيَ عِندَهُ، اور مزید کہا کہ جب فریقان اختلاف کریں ان دونوں میں سے کسی ایک کے اختیار کے سلسلے میں، 2 قاضی ہیں، دونوں کا دائرہ کار الگ ہے، لیکن جو متنازع ہیں خصمان، استقلال کے تعلق سے بات ہے، جو 2 مستقل قاضی ہیں، خصمان کا تنازع ہو جائے ان دونوں میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے میں، ایک کہہ رہا کہ نہیں فلاں قاضی کے پاس چلو،
دوسرا کہہ رہا نہیں فلاں قاضی کے پاس معاملہ لے جاؤ، تو ایسی صورت میں کس قاضی کے پاس مسئلہ جائے گا؟ تو کہا کہ اس اختلاف کو قرآن دازی سے حل کریں گے۔ وجب ان یقترع عنده، تو واجب ہے کہ اس جو ہے واجب ہے کہ وہ دونوں کے دونوں قرآن دازی کریں اس والی کے پاس، جو شہر کا والی ہے اس کے پاس دونوں قرآن دازی کریں، جس حکم کا نام نکل آئے، جس قاضی کا نام نکل آئے اس کے پاس جا کر کے فیصلہ کروائیں۔ کہاں جب فریقان اختلاف کر بیٹھیں، جھگڑیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے سے متعلق کہ ہم فلاں قاضی کو چاہتے ہیں، دوسرا کہ فلاں قاضی کو چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ والی کے پاس وہ دونوں کے دونوں قرآن دازی کریں۔ اما فضائل القضاء فکثیرہ، رہی بات قضاء کی فضائل کی تو اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں۔ وقد ذکرها الناس فی کتبہم، لوگوں نے یا جو ان فضائل کا ذکر اپنی اپنی کتابوں میں کیا، جیسے اس سے اذا اجتہد الحاکم فلہ اجران، ہاں اذا اجتہد الحاکم، کیسے روایت ہے، ہاں بہت ساری حدیثیں قضاء کے تعلق سے وارد ہیں۔ اما فضائل القضاء فکثیرہ، رہی بات قضاء کے فضائل کی تو بہت زیادہ ہیں، اس کو لوگوں نے ذکر کیا ہے اپنی اپنی کتابوں میں۔ وقد اختلفوا فی الامی هل یجوز ان یکون قاضیا والابی جوازہ، کا امی کے بارے میں اختلاف، امی کے بارے میں اختلاف ہے، کیا جائز ہے کہ وہ قاضی ہو؟ امی کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا جائز ہے کہ وہ قاضی ہو؟ والابین جوازہ، اور واضح اور ظاہر یہ ہے کہ امی کا قاضی بننا جائز ہے، امی جو پڑھا لکھا نہ ہو، امی جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو۔ قد اختلفوا فی الامی، امی کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے، کیا جائز ہے کہ وہ قاضی ہو؟ والابین جوازہ، اور واضح اور ظاہر اس کا جواز ہے۔ لِقَوْلِهِ علیہ الصلاۃ والسلام الامیہ، جواز کی کیا دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ لِقَوْلِهِ علیہ الصلاۃ والسلام امیہ، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ وقال قوم لا یجوز، اور ایک قوم کا کہنا یہ ہے کہ امی کا قاضی بننا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ پڑھ لکھ نہیں سکتا تو کیسے فیصلہ سنائے گا، اور جو ہے اس کو پڑھنے لکھنے کے لیے شریعت کا علم ہونا چاہیے، پھر اس کا علم کیسے اس کے پاس رہے گا؟ تو قال قوم لا یجوز، کچھ لوگوں نے کہا کہ جائز نہیں ہے۔ وعن الشافعی القولان جميعا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے دونوں قول مروی ہے، جواز اور عدم جواز دونوں کی۔ لأنه عدم جواز کی بات کیوں؟ لأنه يحتمل ان يكون ذلك خاصا به لموضع العجز، اس لیے کہ احتمال ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہو، لموضع العجز، جو ہے اعجاز کی خاطر یا اعجاز کی ظاہر کرنے کے لیے، اعجاز سے مراد معجزہ کے طور پر، کہ امی ہونے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کی پوری تعلیم دی، قرآن پاک پڑھ کر کے سنایا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہو معجزے کے ظاہر، معجزے کی وجہ سے، کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ثابت کرنا مقصود تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، امی ہونے کے باوجود آپ نے ایسے حکمت کی باتیں اور شریعت کی باتیں بتائی، اور اسی طریقے سے قرآن پڑھ کر کے لوگوں کو سنایا۔ تو وہی یہی بات راجے ہے سے، کیا یہی والی بات راجے معلوم ہاں ہو یہی رہی ہے۔ والی بات راجے ہے، یہی والی بات راجے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، لموضع العجز، معجزہ یا اعجاز ظاہر کرنے کے لیے۔
ولا خلاف فی جواز حکم الامام الاعظم، کہا کہ امام اعظم کے حکم کے یا فیصلے کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں۔ امام اعظم سے مراد جو مسلمانوں کا حاکم ہے، جو سلطان، امام اعظم سے مراد جو حاکم اور جو سلطان۔ تو کہا کہ امام اعظم کے فیصلے کے جواب میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وَتَوْلِيَتُهُ لِلْقَاضِي شَرْطٌ فِي صِحَّةِ قَضَائِهِ، اور اس کا قاضی کے لیے ذمہ دار، اور اس تولیتہ للقاضی، اور اس کا قاضی کو ذمہ داری سونپنا، یہ شرط ہے اس کی قضا کی صحت کے لیے۔ وَتَوْلِيَتُهُ لِلْقَاضِي، اور اس کا والی بنانا قاضی کے لیے کسی کو، یہ شرط ہے اس کے فیصلے کی صحت کے لیے۔ یعنی قاضی کا فیصلہ اسی وقت صحیح ہوگا جب مسلمانوں کا حاکم اور سلطان اس کو قضا کے لیے مقرر کرے، قضا کے لیے قضا کی ذمہ داری اس کے حوالے کرے۔ وَتَوْلِيَتُهُ لِلْقَاضِي، اور اس کا والی بنانا قاضی کے لیے کسی شخص کو، یہ شرط ہے اس کے قضا کی صحت کے لیے۔ فیصلہ اس کا صحیح اسی وقت مانا جائے گا جب حاکم نے اسے، سلطان نے اسے قاضی مقرر کیا۔ ولا خلاف عارف فی، اور اس مسئلے میں میں کوئی اختلاف نہیں جانتا، اور اس مسئلے میں مجھے کوئی اختلاف معلوم نہیں ہے، یعنی متفقہ فیصلہ ہے۔ وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ، اور اس باب کے تعلق سے اس مسئلے میں اختلاف ہوا ہے، فی نفوذ حکم من رضیہ المتداعیان ممن لیس وال علی الاحکام، کہ وہ شخص جو احکام پر، جو فیصلہ کرنے پر والی نہیں ہے، جب دو دعویٰ کرنے والے اس کے فیصلے پر راضی ہو جائیں تو اس کے فیصلے کے نفوذ کے بارے میں اختلاف ہے، کیا اس کا فیصلہ نافذ ہوگا یا نافذ نہیں ہوگا۔ جب دو دعویٰ کرنے والے اس کے فیصلے سے رضامند ہو جائیں، یعنی امام نے اسے قاضی تو نہیں مقرر کیا ہے، البتہ جو خصمان ہیں، جو دو دعوے دار ہیں جو آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اگر کسی عالم کو مقرر کرنے اور اس کے فیصلے پر رضامند ہو جائیں تو کیا اس کا یہ فیصلہ جاری و ساری ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو کہا کہ فقہا کا اس باب کے تعلق سے یہ اختلاف ہے اس شخص کے حکم کے یا فیصلے کے نافذ ہونے کے سلسلے میں جس سے کہ دو دعوے دار راضی ہو جائیں، ایسے شخص میں سے جو احکام پر والی نہیں ہے، یعنی فیصلہ کرنے کا وہ ذمہ دار نہیں ہے، فیصلہ کرنے کا ذمہ دار مقرر نہیں کیا گیا ہے، لیکن دو دعوے دار جو راضی ہیں اس کے فیصلے سے، تو کیا اس کا یہ فیصلہ نافذ ہوگا، جاری و ساری ہوگا یا نہیں۔ فقال مالک یجوز، امام مالک کہہ رہے کہ اس کا فیصلہ جائز اور درست ہوگا، نافذ ہوگا۔ وقال الشافعی فی احد قولیہ لا یجوز، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اس کے دو قول میں سے، امام شافعی رحمہ اللہ اپنے دو قولوں میں سے ایک قول میں لا یجوز کا فیصلہ کرتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یجوز اذا وافق حکمہ حکم قاضی البلد، جائز ہوگا جب اس کا فیصلہ قاضی شہر کے فیصلے کے موافق ہو، اس کے متضاد نہ ہو، قاضی نے اس جیسے معاملات میں جو فیصلہ کیے ہیں اس فیصلے کے خلاف نہ ہو۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے اذا وافق حکم ہو، جب اس کا فیصلہ موافق ہو قاضی شہر کے فیصلے کے۔ تو یہ اسلامک ملک کی بات ہو رہی ہے جہاں پر قاضی مقرر کیے جاتے ہیں ہر شہر کے لیے، تو اسلامی ملک کے تعلق سے ہے کہ جہاں پر ہر شہر کے لیے قاضی مقرر کیے جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ مسئلے کو قاضی کے پاس لے جانا چاہیے، لیکن اگر کوئی تیسرے سے فیصلہ کرا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں اس کا فیصلہ جاری و ساری ہوگا، لیکن ضروری ہے کہ شہر کے قاضی نے جو فیصلہ سنایا اس کے موافق ہو، کیونکہ وہی قضا کا ذمہ دار ہے۔